اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 7واں سبق ہے۔ یہاں پر بھی انشاءاللہ عبارت پر اعراب لگایا جائے گا، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر مطلب بھی بیان کیا جائے گا۔ وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها۔ وقد يقع فيها، اور تحقیق کے واقع ہوئی ہے اس میں، یعنی ان اخبار آحاد میں جو منقسم ہے مشہور، عزیز اور غریب کی طرف، وہ اخبار آحاد واقع ہوئی ہیں جو فائدہ دیتی ہیں علم نظری کا، قرائن کے ساتھ مل کر قول مختار کے مطابق، ان لوگوں کے برخلاف جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ اور اختلاف حقیقت میں لفظی ہے، اس لیے کہ لأن من جوز اطلاق العلم، اس لیے کہ جن حضرات نے جائز قرار دیا ہے علم کے اطلاق کو، تو قید کیا ہے اس کو اس کے نظری ہونے کے ساتھ، اس لیے کہ جن حضرات نے علم کے اطلاق کو جائز قرار دیا ہے تو اس کو قید کیا ہے اس کے نظری ہونے کے ساتھ، اور نظری وہ ہے جو حاصل ہو استدلال سے، غور و فکر سے۔ اور جن حضرات نے انکار کیا ہے اطلاق کا، لفظ علم کے اطلاق کا، خص لفظ العلم بالمتواتر، تو انہوں نے لفظ علم کو خاص کیا ہے متواتر کے ساتھ، وما عداہ عنده ظنی، اور متواتر کے علاوہ ان کے نزدیک باقی، لیکن وہ انکار نہیں کرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اخبار آحاد جن کے ساتھ شامل ہو جائیں قرائن، جو قرائن کے ساتھ مل جائیں، وہ راجح ہوتی ہیں ان اخبار آحاد سے جو قرائن سے خالی ہوتی ہیں۔ اس عبارت کا خلاصہ اس طور پر یاد رکھیں کہ اخبار آحاد کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک اخبار آحاد محتف بالقرائن، یعنی وہ اخبار آحاد جن کے ساتھ کوئی قرینہ ملا ہوا ہو۔ نمبر 2، اخبار آحاد غیر محتف بالقرائن، یعنی وہ اخبار آحاد جن کے ساتھ کوئی قرینہ ملا ہوا نہ ہو۔ اب ان دونوں کے حکم میں اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک، جمہور یہ کہتے ہیں اخبار آحاد محتف بالقرائن ہو یا غیر محتف بالقرائن ہو، دونوں مفید ظن ہیں، دونوں سے ظن کا فائدہ حاصل ہوگا۔ مفید ظن ہے، مفید علم نہیں ہے، یعنی مفید یقین نہیں ہے۔ لیکن جمہور اس کے قائل ہیں کہ اخبار آحاد محتف بالقرائن یہ قوی ہوتے ہیں اخبار آحاد غیر محتف بالقرائن سے۔ دوسرے لفظوں میں اخبار آحاد محتف بالقرائن یہ راجح ہوتے ہیں، زیادہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں بمقابلہ اخبار آحاد غیر محتف بالقرائن کے۔ جمہور اس کے قائل ہیں، لیکن یہاں پر محققین کا ماننا یہ ہے کہ اخبار آحاد غیر محتف بالقرائن یہ مفید ظن ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جمہور کے ساتھ ہیں۔ لیکن اخبار آحاد محتف بالقرائن، اس سلسلے میں محققین کا ماننا یہ ہے کہ یہ مفید علم ہوتی ہیں۔ یہاں پر ذرا اختلاف ہوا ہے، لیکن اگر بنظر دقیق دیکھا جائے تو یہ اختلاف لفظی ہے۔ لفظی کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جمہور جو یہ کہتے ہیں کہ اخبار آحاد مفید علم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفید علم بدیہی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے لفظ علم کو علم بدیہی کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ وہ لفظ علم کا اطلاق علم بدیہی کے علاوہ دوسرے علم، مثلا علم نظری پر اس کا اطلاق جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ جب بھی وہ علم بولتے ہیں تو اس سے علم بدیہی مراد حاصل ہوتا ہے، اور بدیہی علم چونکہ متواتر سے حاصل ہوتا ہے، لہذا انہوں نے لفظ علم کو متواتر کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔
اب رہا محققین لفظ علم کا اطلاق جس طرح بدیہی پر جائز سمجھتے ہیں ایسے ہی نظری پر بھی جائز سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ اخبار احاد مفید علم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفید علم نظری ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمہور مفید علم بدیہی مانتے ہیں، علم نظری کے منکر نہیں ہے، اور محققین مفید علم نظری مانتے ہیں، مفید علم بدیہی کے قائل وہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس طور پر دیکھا جائے تو اس میں اختلاف نہیں، اختلاف لفظی ہے، پر لفظ علم پر اختلاف ہو رہا ہے کہ آیا لفظ علم بول کر کیا مراد لے رہے ہیں۔ جمہور لفظ علم بول کر علم بدیہی مراد لے رہے ہیں، جبکہ محققین لفظ علم بول کر علم نظری مراد لے رہے ہیں۔ والخبر المحتف بالقرائن انواع، خبر محتف بالقرائن کی چند قسمیں ہیں۔ منہا، ان میں سے ایک وہ ہے جس کی تخریج شیخین نے اپنی صحیحین میں کی ہوں بشرطے کہ تواتر کی حد تک نہ پہنچے۔ منہا ما اخرجہ الشیخان فی صحیحیہما مما لم یبلغ التواتر فإنہ تفت به قرائن، پس بے شک ما اخرجہ الشیخان کے ساتھ کئی قرائن ملتے ہیں، ان میں سے ایک جلالتہما فی ھذا الشان، شیخین کا عظیم المرتبت ہونا ہے اس فن میں، یعنی فن حدیث میں، وتقدمہما فی تمییز الصحیح علی غیرہما، اور ان دونوں کا فائق ہونا ہے صحیح کو غیر صحیح سے ممتاز کرنے میں اپنے علاوہ پر، وتلقی العلماء لکتابیہما بالقبول، اور علماء کا ان دونوں کی کتابوں کو شرف قبولیت سے نوازنا ہے۔ وہذا التلقی وحدہ اقوی فی افادۃ العلم، اور تنہا یہ تلقی زیادہ قوی ہے مفید علم ہونے میں، من مجرد کثرت الطرق القاصرۃ عن التواتر، محض کثرت طرق سے جو قاصر ہوں تواتر سے۔ الا ان ھذا یختص بما لم ينتقدہ احد من الحفاظین مما فی الکتابین، مگر یہ کہ اس کو خاص کیا گیا ہے دونوں کتابوں کی ان احادیث کے ساتھ جن پر کسی حافظ حدیث نے تنقید نہ کی ہو، وبما لم يقع التخالف بین مدلولیہ مما وقع فی الکتابین، اور اسی طرح خاص کیا گیا ہے ان دونوں کتابوں کی ان احادیث کے ساتھ جن کے مفہوم کے درمیان کوئی ایسا تعارض واقع نہ ہو، کوئی ایسا تخالف واقع نہ ہو کہ ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو، لاستحالۃ ان یفید المتناقضان العلم بصدقہما من غیر ترجیح لأحدہما علی الآخر، اس لیے کہ ناممکن ہے کہ دو متناقض حدیثیں اپنے سچ ہونے کے یقین کا فائدہ دیں ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دیے بغیر، بغیر۔ وما عدا ذلك فالاجماع حاصل على تسلیم صحتہ، اور اس کے علاوہ یعنی ان دونوں قسموں کے علاوہ تو اجماع ہو چکا ہے اس کی صحت کی تسلیم پر اجماع ہو چکا۔ الخبر المحتف بالقرائن سے ابن حجر نے خبر محتف بالقرائن کی قسموں کا بیان شروع کیا ہے۔ خبر محتف بالقرائن کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے ما اخرجہ الشیخان فی صحیحیہما، دوسری قسم ہے مشہور، تیسری قسم ہے مسلسل بالائمہ۔ مشہور اور مسلسل بالائمہ ان دونوں قسموں کا بیان آگے آ رہا ہے۔ پہلی قسم ما اخرجہ الشیخان فی صحیحیہما، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے جن اخبار احاد کو اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے وہ حدیث مراد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اگر اخبار احاد کو ان دونوں کتابوں کے علاوہ کسی اپنی دوسری کتاب میں ذکر کیا ہے تو وہ اخبار احاد مراد نہیں ہے۔ تو پہلی قسم ہے ما اخرجہ الشیخان فی صحیحیہما، اس کو ہم تعبیر کریں گے اپنی زبان میں، درسی زبان میں، ما فی الصحیحین یا ما فی الکتابین۔ ایک قسم یہ ہے۔ اس قسم کے ساتھ کیا کیا قرائن ہیں؟ اس کے اندر 3 قرینے ہیں۔ سب سے پہلا قرینہ یہ ہے کہ یہ دونوں شخصیت فن حدیث کے اندر اپنی ایک الگ پہچان، الگ شان رکھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان دونوں نے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں لگائی ہیں وہ شرطیں کسی اور محدث نے نہیں لگائی ہیں،
وتقدمهما فی تمییز الصحیح کا مطلب یہ ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی کتاب کو معاصرین علماء نے شرف قبولیت سے نوازا، تمام نے اس کتاب کی واہوائی کی تعریف کی ہے۔ تینوں قرائن کی روشنی میں یہ کہا گیا کہ ما فی الصحیحین کی اخبار احاد مفید علم نظری ہے، لیکن ما فی الصحیحین کی اخبار احاد میں سے دو طرح کی اخبار احاد کا استثناء کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، ما فی الصحیحین کی وہ اخبار احاد جن پر کسی حافظ حدیث نے نقد کیا ہو۔ اسی طریقے سے نمبر دو، وہ اخبار احاد جن کے مفہوم کے درمیان ایسا تعارض واقع ہو گیا ہو کہ جن کی تطبیق کی کوئی صورت نہ ہو، ایسی اخبار احاد مفید علم نظری نہیں ہوں گی۔ چنانچہ امام دارقطنی نے صحیحین کی 210 احادیث پر نقد کیا ہے، جن میں سے 78 حدیثیں بخاری کے اندر ہیں اور 100 حدیثیں مسلم کے اندر ہے اور 32 حدیثیں دونوں کے اندر مشترک ہیں۔ اس طور پہ تنقید کی ہے تو یہ 210 اخبار احاد مفید علم نظری نہیں ہے۔ ان اخبار احاد کی وہی حیثیت ہے جو دوسری کتابوں کے اندر ہے۔ فَإِنْ قِيلَ إِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ لَا عَلَى صِحَّتِهِ مَنَعْنَاهُ وَسَنَدُ الْمَنْعِ أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهُ الشَّيْخَانِ فَلَمْ يَبْقَ لِلصَّحِيحَيْنِ فِي هَذَا مَزِيَّةٌ وَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمَا مَزِيَّةً فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصِّحَّةِ۔ پس اگر اعتراض کیا جائے کہ اتفاق کیا ہے علماء نے اس پر عمل کے وجوب پر نہ کہ اس کی صحت پر، منعنا ہو تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وسند المنع، اور نہ ماننے کی دلیل یہ ہے کہ علماء متفق ہیں ہر صحیح حدیث پر عمل کے وجوب پر، ولولم اگرچہ اس کی تخریج ولولم یخرجہ الشیخان، اگرچہ اس کی تخریج شیخین نے نہ کی ہو۔ فلم يبق للصحیحین فی هذا مزیۃ، تو لہذا صحیحین کی اس سلسلے میں کوئی فضیلت نہیں رہے گی، حالانکہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ نفس صحت میں صحیحین کو فضیلت حاصل ہے۔ وممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، اور ان حضرات میں جنہوں نے صراحت کی ہے ما اخرجہ الشیخان کے مفید علم نظری ہونے کی، اور ان حضرات میں سے جنہوں نے صراحت کی ہے ما اخرجہ الشیخان کے مفید علم نظری ہونے کی، استاد ابو اسحاق الاسفرائینی ہیں، اور ائمہ حدیث میں سے ابو عبداللہ حمیدی ہیں، ابو الفضل ابن طاہر ہیں، ان کے علاوہ ہیں۔ وَيُحْتَمَلُ أَن يُقَالَ الْمَزِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحَادِيثِهِمَا أَصَحَّ الصَّحِيحَيْنِ، اور احتمال یہ ہے کہ کہا جائے کہ فضیلت مذکورہ ان دونوں کی احادیث کا اصح الصحیح ہونا ہے۔ دراصل اس عبارت میں ایک اختلافی مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، پہلے اس کو ذرا سمجھیں۔ اس سے پہلے یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اخبار احاد محتف بالقرائن مفید علم نظری ہے یا مفید علم بدیہی ہے، اس میں جمہور اور محققین کا اختلاف آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح ما فی الصحیحین کی اخبار احاد مفید علم نظری ہیں یا مفید علم نظری نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ چنانچہ محققین یہ کہتے ہیں کہ ما فی الصحیحین کی اخبار احاد مفید علم نظری ہیں، اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے اخبار احاد مفید علم نظری نہیں ہے، مفید ظن ہے، اسی طریقے سے ما فی الصحیحین کی بھی اخبار احاد مفید ظن ہے، مفید علم نظری نہیں ہے۔ ما فی الصحیحین کی اخبار احاد اور دوسرے اخبار احاد دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جمہور کا نظریہ یہ ہے۔ محققین کے پاس دلیل یہ ہے کہ ما فی الصحیحین کی اخبار احاد کے ساتھ 3 قرائن پائے جاتے ہیں۔ ان 3 قرائن میں ایک قرینہ ہے تلقی بالقبول۔ تلقی بالقبول کا مطلب یہ ہے کہ ان اخبار احاد کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہونا ثابت ہے
کہ اخبار احاد وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہے، آپ کا فرمان ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام ہونا ثابت ہو گیا تو ان کا مفید علم نظری ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ محققین کا ماننا یہ ہے، جمہور کا ماننا یہ ہے کہ جس طرح دوسرے اخبار احاد مفید ظن ہیں، اسی طرح ما فی الصحیحین کی بھی اخبار احاد مفید ظن ہے۔ اب آگے سنیے، محققین نے وما عدا ذالک فالاجماع حاصل علی تسلیم صحتہ سے محققین نے یہ کہا کہ اخبار احاد کے اندر قرائن پائے جاتے ہیں، اس کے اندر تلقی بالقبول بھی پایا جاتا ہے۔ ان قرائن کی وجہ سے علماء امت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صحیحین کی اخبار احاد صحیح ہیں اور مفید علم نظری ہیں۔ تو اس پر جمہور نے اعتراض کیا کہ علماء نے اتفاق کیا ہے، صحیحین کی اخبار احاد پر عمل کے وجوب پر اتفاق کیا ہے، صحت پر اتفاق نہیں کیا ہے۔ جمہور کی جانب سے کیا اعتراض ہے؟ جمہور نے یہ کہا کہ علماء نے جو اتفاق کیا ہے صحت پر اتفاق نہیں کیا ہے، بلکہ وجوب عمل پر کیا ہے کہ اخبار احاد کے پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس کو ابن حجر نے یہ کہا کہ منعناہ، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے۔ تسلیم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ امت کا یہ اتفاق کرنا کہ ما فی الصحیحین کی اخبار احاد پر عمل کرنا واجب ہے، تو پھر صحیحین کی فضیلت کیسے رہے گی؟ وہ تو جو بھی اخبار احاد صحیح ہے، جن بھی اخبار احاد کی صحت پر صحت ثابت ہو گئی ان پہ عمل کرنا واجب ہے، چاہے وہ شیخین کے اندر ہو، صحیحین کے اندر ہو یا صحیحین کے اندر نہ ہو، تو پھر صحیحین کی فضیلت کہاں رہ جائے گی؟ حالانکہ امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ صحیحین کو فضیلت حاصل ہے دوسری کتابوں کے مقابلے میں۔ اور جن حضرات نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ما فی الصحیحین کی اخبار احاد مفید علم نظری ہیں، ان میں ابو اسحاق اسفرائینی ہیں، ائمہ حدیث میں سے ابو عبداللہ حمیدی ہیں، اسی طریقے سے ابو الفضل ابن طاہر ہیں۔ یہ ان حضرات نے ما فی الصحیحین کی اخبار احاد کے مفید علم نظری ہونے کی صراحت کی ہے۔ تو جمہور کا جو اعتراض ہے وہ اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ جمہور کی جانب سے جو اعتراض کیا گیا تھا کہ ما فی الصحیحین کے اخبار احاد کی صحت پر اتفاق نہیں ہے، اس کے وجوب عمل پر اتفاق ہے، تو ابن حجر عسقلانی نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر صحت کے اتفاق کو نہ مانا جائے اور وجوب عمل کے اتفاق کو مانا جائے تو صحیحین کی دوسری کتابوں پر کوئی فضیلت نہیں رہے گی۔ تو جمہور نے اس کا جواب یہ دیا ہے، وَيَحْتَمِلُ أَن يُقَالَ الْمَزِيَّةُ المذکورہ سے جمہور نے جواب دیا ہے کہ فضیلت باقی رہے گی، وہ اس طور پر کہ وجوب عمل پر اتفاق کو مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ ما فی الصحیحین کی اخبار احاد اصح ہیں اور ما فی الصحیحین کے علاوہ دوسری کتابوں کی اخبار احاد صحیح ہیں، تو اصح اور صحیح کے اندر کیا ہو جائے گی؟ صحیحین کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ بات یاد رکھیے، شراح نے لکھا ہے کہ ابن حجر عسقلانی نے جو اتنا زور لگایا ہے، چونکہ یہ اپنے مذہب میں متعصب ہیں اور شافعی المسلک ہونے کی وجہ سے صحیحین کی اخبار احاد کو اتنی فضیلت دینے کے در پہ ہیں، ورنہ جمہور کا مسلک اس سلسلے میں ٹھیک ہے کہ صحیحین کی اخبار احاد کو فضیلت حاصل ہے، اسی طور پر ہے کہ یہ اصح ہیں اور دوسری صحیح ہیں، ورنہ ابن حجر کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔